شیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ہم وطنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا خادم سر عرفان نورانی. میں یہ جو باتیں آپ سے کر رہا ہوں تو 1 مہینہ 1.5 مہینہ جو بھی پروگریس ہے اس ادارے کی جو کہ ہم سب کا ہے سندھ فری ایجوکیشن فاؤنڈیشن، اس کے جو ہم نے ابھی کام کیا ہے اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو آگاہی ہمیں دینی چاہیے. تو ہر مہینے کے آخر میں ہم اس کی پروگریس اور اکاؤنٹس میں جتنے پیسے آئے وہ میں قوم کو جو ہے آگاہ کرنا چاہوں گا. تو اس لیے اس مرحلے میں یہ تقریر کر رہا ہوں. تو آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ 1.5 مہینہ ہو گیا ہے اس دفتر کو کھولتے ہوئے، جو خورشید ٹاؤن میں ہمارا ہیڈ آفس ہے وہاں کھولتے ہوئے 1.5 مہینہ ہو گیا ہے. اور اس 1.5 مہینے میں کافی پروگریس آئی، کچھ مشکلات بھی آئیں، کچھ آسانیاں بھی پیدا ہوئیں. تو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتانا تھا کہ ہم نے ٹوٹل کوئی 4 جو ہے مختلف علاقے وزٹ کیے. مانا اس مد میں 1 مہینے میں ہم نے خلجی گم جو تھا، ملکہ نگر، یہ حیدرآباد حالہ نکا کے قریب ہے، وہاں پر ہم نے ساری وزٹ کی. تو وہاں پر میں ادھر گیا لوگوں کے ساتھ، تو آپ سے شیئر بھی کیے تھے سارے. ایک یہ علاقہ تھا اور دوسرا خورشید ٹاؤن کے پیچھے جو ہے نہر کے جو ہے مانا برابر میں کم سے کم 400 جگہ تھیں اور وہاں پر لوگ اسکول نہیں جا رہے تھے. اور پھر خورشید ٹاؤن کا کچھ ہم نے جو ہے معائنہ کیا، لوگوں سے ملے. اور اس کے علاوہ میں کچھ دکانداروں سے اس مہینے میں ملا اور بہت سارے علاقے وزٹ کیے، ان کے ہم نے نام لکھے ہیں. اچھا، یہ جتنی بھی جو سروے ہوتی ہے تو ہم اس کا ایک آفس میں آ کے اینالائز کرتے ہیں، پھر لکھ دیتے ہیں کہ بھئی یہاں جہاں اسکول کھولنا ہمیں سینٹر اور اسکول کھولنے ہیں، تو اس کی لسٹ بنائی ہوئی ہے ہم نے. خلجی ٹاؤن کی میں آپ کو بتا دوں، وہاں جب میں گیا ہماری ٹیم جب وہ پہنچی تو ہم نے بڑے نظارے دیکھے. لوگ ہمیں بڑی عزت سے ملے، ہماری بڑی عزت انہوں نے کی، کیونکہ ان کی سب کی نیڈ ہے تعلیم. تو تعلیم اگر بچوں کو ملتی ہے تو والدین بھی خوش ہوتے ہیں. ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا یا وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اور جو ہے ہر آدمی یہی چاہتا ہے نا. تو غریب جو رہتے ہیں جھگیوں میں اور اس علاقے میں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بچے پڑھ لکھ کے کوئی ان کا فیوچر ہو. وہ ہم نے دیکھا وہاں پر اتنی غربت تھی، لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے. تو وہاں سے ہم نے پلان بنایا، وہاں کے کچھ لوگوں کو ہم نے بورڈ لیا، ان سے باتیں کی، مسجدوں میں جا کے باتیں کی. تو انہوں نے کہا کہ ان کو میں نے یہ پروپوزل دیا کہ ہم کچھ پیسے آپ جمع کراؤ، جگہ آپ دو، کیونکہ ہمارے اوپر برڈن زیادہ ہے اس وقت میں. ٹوٹل جو ہے ہمارے اس ادارے کو چلانے کے لیے 1 لاکھ روپیہ مہینے میں خرچ ہو رہا ہے. اور ہمیں جو ڈونیشن سارے مل رہے ہیں وہ کوئی 35,000 کے قریب ہے. تو مہینے میں تقریباً کوئی 65 سے 50,000 ادارے کے کچھ لوگ جو ہے، جس میں اپنی انکم کا آدھا جو ہے میں اس میں ڈونیٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ اور زیادہ خرچے ہیں. ابھی ہم نے جو ہے کچھ دن پہلے پلان بنایا کہ خورشید ٹاؤن کے پیچھے جو ہے جھوپڑے جو اسکول بننے چاہیے. وہاں پر کوئی اسکول نہیں جاتا ہے، کوئی 400 ہے مانا جگہ بنی ہوئی ہیں. لوگ کہہ رہے تھے کہ یار ہمیں اسکول کھول کے دو. تو ہم نے وہاں پر پلان یہ بنایا کہ جہاں پر جھگیوں میں ہم اسکول کھولیں گے ٹیمپرری بنیاد پر. اس کے لیے ہم نے پھر اسٹیمیشن بنایا. 15,000 روپے کا وہ جھگی ہے جو جس کی کنسٹرکشن ہوگی پلاٹ پہ، اور پلس میں کرسیاں چاہیے. ملا سلا کے کوئی 40,000 کا خرچہ تھا. اور مہینے کا ٹیچر وہاں پر اویل کرنی ہے تو اس کے لیے 40,000 کی ضرورت ہے. تو انسان تو کوشش کرتا ہے، تو دینے والا تو اللہ کی ذات ہوتی ہے. بہت سارے لوگ مجھ سے ملتے ہیں تو ان سے میں باتیں کرتا ہوں، یار یہ تو نیشنل کاز ہے نا، میرا اپنا کاز تو نہیں ہے. جب تک ادارہ اپنا راستہ نکالے پیسوں کا، جب تک ہمیں ڈونیشن پہ کام کرنا ہے. مثال کے طور پر کیسے راستے نکلیں گے فائنینشیل، جو میری سوچ ہے کہ مختلف طریقے ہیں جس سے ہم پیسے کما سکتے ہیں، اور ادھر سے پیسے کما کر ہم غریبوں کی جھگیاں ہیں، مختلف لوگوں کے لیے سینٹرز کھولیں، انگلش سینٹر کی کھولیں. تو اس کے لیے ہمیں شروعات میں جو ہمیں دقتیں مسائل پیش آ رہے ہیں وہ جو ہے نا بڑے مسائل ہیں. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. اب وہ جھگیاں کھولنی ہے، جھگیوں میں ادھر اسکول کھولنا ہے تو 40,000 تو چاہیے. کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تک ہمارا سیٹ اپ بن جائے، جب تک ہمارے اسکول قوم کے اسکول کے نام سے چین شروع ہو جائے، جب تک ہمیں ڈونیشنز پہ کام کرنے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ میں دکانداروں سے بہت ملا. دکانداروں کو میں نے یہ آپشن رکھا ہے کہ آپ 100 روپیہ دو ہر مہینے، آپ 100 روپیہ دو تو آپ کا ایک ادارہ کھولیں. اس سے یہ ہوگا کہ یہ ہیلپ سیلف پہ چلیں گے. لوگوں کو بولیں گے بھئی آپ کا فائدہ ہے، آپ ادھر پڑھو گے، ٹیچر کا خرچہ ہے، کرایہ ہے، سامان چاہیے، تو اس کے لیے ڈونیشن دو. تو اچھے لوگ بھی ہیں،
ظاہری بات ہے اچھے لوگ بھی ہیں تو برے لوگ بھی ہیں. بہت سارے لوگ تو نگیٹو سوچتے ہیں یا یہ آپ لوگ کام کیوں کرتے ہو. اچھا کل ایک آدمی مجھے ملا, بڑی اس نے باتیں کی, پیسے والا تھا, اللہ اس کو اور دے. اس نے مجھے کہا کہ یہ آپ اتنا کام کیوں کرتے ہیں لوگوں کے لیے, تو آپ یہ کام نہیں کرو. تو میں نے یہ سوچا یار اس کے تو بچے تو پڑھتے ہیں, ہاں اس کے بچے پڑھتے ہیں, اس کے پاس تو پیسہ ہے, تو دولت مند ہے, اس کو کیا پرواہ. غریب کی جھگی میں ایک دن آ کے رہیں تو پتہ چلے کہ وہاں کیا مسئلہ ہے, کتنے لوگ روتے ہیں, کتنے لوگ پریشان ہیں, نہ کھانا ہے ان کے پاس, نہ ان کے بچوں کے پاس چپلیں, نہ بوٹ ہیں, نہ ان کے پاس کپڑے ہیں. وہ تو روتے ہیں, وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی آئے, جیسے ہم جب جاتے ہیں تو اتنا وہ ہمیں دیکھ کے روتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں یار تم لوگ تو کوئی ہے نا ایسے آدمی جو ان لوگوں کے لیے کام کرے, بہت کم لوگ ہیں. خیر میں ان چیزوں سے پریشان نہیں, نہ ہی میرا ایمان ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح سے بہت سارے اسکول ضرور کھولوں گا, کچھ بھی ہو جائے. میں یہ راستہ نہیں چھوڑوں گا بھلے کچھ بھی ہو جائے. اچھے لوگ بھی ہیں, ہمت افزائی بھی کرتے ہیں, اللہ کرے گا کہ یہ ایک نیشنل کاز ہے سب کے لیے, یہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا ہوں. انشاءاللہ ایسا نظام بناؤں گا کہ آگے چل کے ڈونیشنز کم اور اپنے سیلف ہیلپ کے طور پہ ہم کام کریں گے اور پیسے کما کے جو ہے مختلف علاقوں میں پہنچیں گے. کل بھی ہماری ٹیم سروے گئی تھی, بہت سارے علاقے نہر کے برابر ہیں, بہت سارے ہم نے جھگیاں دیکھی, غریب لوگوں کے پاس اسکول نہیں ہے, وہاں پر ہم غیر معیاری تعلیم ہے, پورا نظام سندھ کا تباہ لگا پڑا ہوا ہے, کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. تعلیم ہی سب کچھ ہوتی ہے جو انسان کو آگے لے کے آتی ہے, ترقی کراتی ہے. ابھی ریسنٹلی کیونکہ مجھے بہت ساری چیزیں آتی ہیں مگر ہر چیز تو نہیں آئے گی. موبائل ہے, اس میں میں ابھی سیکھ رہا ہوں, اس میں بہت ساری باتیں ہیں, جیسے بہت سارے لوگ اس میں پیسے کماتے ہیں. تو میں نے اس کو 15 دن سے میں یہ سارا مانیٹر کر رہا ہوں, سارے ویڈیوز کیسے بنائی جاتی ہیں, اس میں پیسہ کیسے کماتے ہیں. تو اس میں مجھے بہت ساری باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ منا سبسکرائب کرنے سے جو ہے آپ کے جو ہے چینل کی ویلیو بڑھے گی اور ویورز بڑھیں گے, اور ویورز بڑھیں گے تو پیسے ملیں گے, پیسے ملیں گے تو میں کیا کروں گا پیسوں کو. میں لوگوں کے لیے اسکول کھولوں گا, لوگوں کے لیے بڑی عمر والوں کے لیے سینٹرز کھولوں گا, انگلش کے سینٹر کھولوں گا, بہت سارا مجھے کام کرنا ہے. تو یہ چینل جو ہے یہ پیسے کا ذریعہ بن سکتا ہے, مگر اس کے لیے میں اکیلا تو کام نہیں کروں گا نا, ہم سب مل کے کام کریں گے. مثال کے طور پر سندھ فری ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے یہ ہمارا چینل ہے جہاں پر یہ سارے پروگرام ہوتے ہیں. وہاں پر ایک پلے لسٹ ہے, پلے لسٹ میں آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابھی تک 5 ہیڈ ہم نے بنائے. اردو کی جو ہے یا زبان لینگویج ہے وہاں سکھا رہے ہیں, سندھی سکھا رہے ہیں, انگلش سکھا رہے ہیں ہم. پھر ادھر شارٹ جو ہے کلکس شارٹ جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں. پھر لمبے جو اس پروگرام میں ہم وزٹ کر رہے ہیں ان کی ڈیٹا ہر چیز ہم ڈال رہے ہیں. آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ دے گا, مگر آپ سے ریکویسٹ ہے کم سے کم اس کو تو سبسکرائب کرو نا, اور اس کے ویورز دیکھ لیا کرو. یہ میرا پروگرام تو نہیں ہے. اچھا یہ میں کیوں بنا رہا ہوں سارے, یہ میں لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں نا. اچھا میں کل بہت سارے علاقوں میں کہا تو لوگوں کو سندھی کہاں آتی ہے, لوگوں کو اردو کہاں آتی ہے, انگلش بھی نہیں آتی ہے, میتھ بھی نہیں آتی ہے. اب میتھ شروع کرنے والا ہوں. اب مجھے بتائیں میں ایک علاقے میں جاتا ہوں, مثال مانجھن کے علاقے میں جاتا ہوں, دادو کے برابر 7 کے برابر, میں ان لوگوں کو بولوں گا یہ میرے کورس ہے, تمہیں لوگ ادھر سے پڑھو. تو لوگ پڑھیں گے, انٹرنیٹ سے کریں گے, سبسکرائبر ہوں گے, آٹومیٹکلی ہمارا سسٹم بنے گا اور ہمیں پیسے ملیں گے. وہ میری ذات کے لیے نہیں ہوں گے نا, وہ قوم کے پیسے ہیں. نمبر 2, ہم نے یہاں پر ہیڈ آفس میں یہ منصوبہ بنایا کہ لوگوں کی میٹنگیں کریں گے, لوگوں کی عورتوں کو بلائیں گے, بھائی کچھ چندہ تم دو, کچھ علاقوں میں کام کرو, جو پیسے والے ہیں ان کو بولو, سب کے ریلیشنس ہوتے ہیں. ہم سب محنت کریں گے تو یہ ادارہ چلے گا. اور اس ٹائم پہ بڑی نیڈ ہے سندھ میں. آپ دیکھ لیں سندھ میں کوئی ایک آدمی بتائیں جو سندھ کے لیے کام کرتا ہو, مفت میں پڑھاتا ہو اور بھاگ دوڑ کر رہا ہو, اور ایک آدمی بتائیں. سب اپنے اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں, کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. سندھ ڈوبا جا رہا ہے. سندھ کو بچانے کے لیے یہ سارا ہم نے پروگرام شروع کیا ہے کہ ہم سندھ کو بدلیں. آج نہیں بدلا سندھ تو یاد رکھنا یہ کبھی نہیں بدلے گا. دن بدن جہالت بڑھتی جا رہی ہے, اتنے لوگ جاہل ہیں. جاہل کا مطلب ہے ان پڑھ, اتنے لوگ ان پڑھ ہیں, اتنے لوگ جہاں جاتے تو یہ نظر آتے ہیں. ہمیں اس کو بدلنے کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے. میں اکیلا کام نہیں کر سکتا. جب تک آپ لوگ مجھ سے مل جاؤ گے, ہم سب پلان بنائے, آفس میں آپ آئیں, عید کے بعد آپ آفس میں آئیں, ہم ڈسکشن کریں اور بہت سارے مسائل پہ آپ سے باتیں کرنی ہے. میں تو کام کر رہا ہوں مگر ہم سب مل کے کریں گے نا, میرا ذاتی کام تو نہیں ہے نا, یہ تو نیشنل کاز ہے. ہم سب مل کے اس کو ہم چلائیں گے اور انشاءاللہ ہم اپنے سندھ کے لوگوں کو تعلیم دیں گے. تعلیم سے آدمی آراستہ ہوتا ہے تو وہ نئی سوچ پیدا ہوتی ہے. آپ کی سوچ میں فرق آ جائے گا, آپ کو ترقی ملے گی.
हमारी कौम तरक्की करेगी ना, तो हमारी कौम तो डूबी हुई है। इसको बचाने के लिए अब उस दिन मैं खिलजी गांव में गया, वहाँ पर जो हमने झोपड़पट्टी में गए तो उधर पता चला कि सारी पट्टी के जितने भी नहर के बराबर में जितने भी इलाके थे, कोई 17-18 थे। मैं वहाँ गया मोटरसाइकिल पे, सारा विजिट करके आया, पता चला एक भी स्कूल नहीं है। फिर मैंने प्लान किया कि किसी न किसी तरह से वहाँ के लोगों से मिलके यहाँ की झुग्गियाँ खोलूँ, इनको स्कूल दूँ, उनको बोलूँ पैसे दो, कुछ तुम भरो कुछ हम भरें। चलाना तो है ना सिस्टम। सारे लोगों को जाहिल रखा गया है, सब लोग जाहिल, स्कूल ही नहीं है। क्यों स्कूल क्यों नहीं है? किसी मुआशरे में ऐसे होता है क्या कि सारे आधे मुल्क के जो है आधे से ज़्यादा लोग जाहिल, करोड़ों लोग जाहिल हैं सिंध में। हमें सिंध को बदलना है, इसके लिए आप और हम सब मिलके काम करेंगे। ये मैं किताब इसलिए मुझे शौक़ नहीं है किताब पढ़ने का, ना मुझे मशहूरी चाहिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि सिंध के लोग पढ़ें लिखें। एक सिस्टम बना हुआ है मेरे पास 11 साल का, ऐसे सब सब्जेक्ट मैंने बनाए ज़बरदस्त। अगर वो इम्प्लीमेंट हो गए तो ये बच्चे होशियार होकर कल चला को सिंध को उठाएंगे। आप हमारी मदद करें, हमारे इशूज़ को समझें, चंदे दें, कुछ फ़िलहाल चंदे दें, कुछ स्कूल खोलें, गरीबों के लिए स्कूल खोलें। उधर से अब मिसाल के तौर पर हीराबाद हैदराबाद में अच्छा इलाका है, हम उधर स्कूल खोलते हैं कौम के स्कूल के नाम से, वहाँ पर पैसे आएंगे ना, क्योंकि पढ़ाई तो हमारी अच्छी है, वहाँ पर लोग हमारे पास पढ़ेंगे। पढ़ाई का निज़ाम ज़बरदस्त बनाया है 11 साल का, लोग हमारे पास पढ़ेंगे, पैसे कमा के कहाँ करेंगे? इन झुग्गियों में लोगों को पढ़ाने के लिए मुख्तलिफ हम खोलेंगे। मगर इसके लिए सबसे पहले हम सब मिल तो जाएँ। मेहरबानी होगी कि हम सब लोग मिलके इस सिंध को बचाएं, क्योंकि ये हमारे वक्त की बड़ी नीड है। आप इस बात को समझें और आएँ। हम बैठे हुए, हमारी स्टाफ बैठा हुआ है, उनसे मिलें। इंशाल्लाह हमारा सिंध एक दिन बड़े मकाम पे पहुंचेगा। मगर उसकी शर्त ये है कि आप सिंध फ्री एजुकेशन जो है इसको लाइक करें, जैसे कुछ पैसे मिलें, कुछ आप चंदा दें, कुछ मैं करूं, कुछ स्कूल खोलें, कुछ लोगों को बोलेंगे, कुछ तकीरे करेंगे, टेंट लगा के लोगों को बताएंगे। हिम्मत करेंगे तो सिंध बच जाएगा, वरना हमारा मुआशरा जो डूबा हुआ है और डूबेगा, इससे मसाइल होंगे। अल्लाह ताला हमारे जो है ये काम को पसंद फरमाए और हमारे सिंध को तरक्की दे। वस्सलाम।